بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ ہمارے اس سلسلے میں یہ حدیث نمبر 3 ہے، اور اس حدیث کا جو موضوع ہے اس میں ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جنہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو اس مناسبت سے یہی ہوگا کہ ارکان اسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، یعنی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں، ان کی اس قدر اہمیت ہے مسلمان کے لیے کہ انہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور جو کوئی اس بارے میں مزید دیکھنا یا جاننا سمجھنا چاہے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 8 ہے، کتاب الایمان، اور یہ کہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 16، کتاب الایمان، باب بنی الاسلام علی 5۔ تو گفتگو ہماری یہ چل رہی ہے کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی عمارت ہے، اس کے قائم و دائم رہنے کے لیے اور برقرار رہنے کے لیے جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عمارت قائم رہے گی، وہ گرنے والی نہیں ہے۔ خواہ اس میں زیب و زینت اور یہ کہ فرنیچر وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ ساز و سامان، یہ عمدہ قسم کا ہو یا معمولی قسم کا ہو، لیکن اگر یہ کہ یہ ساز و سامان، یہ رنگ و روغن، یہ زیب و زینت تو اس میں بہت زیادہ کر رکھی ہو کہ بڑی خوشنما نظر آ رہی ہو وہ عمارت، اور یہ کہ خوب اس میں قالین بچھے ہوئے ہوں اور قیمتی قسم کے فانوس وغیرہ اس میں خوب روشن ہوں، لیکن اس کی بنیاد کمزور ہے،
تو پھر اس تمام تر رنگ و روغن اور زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کسی بھی انسان کے حقیقی اور درست مسلمان بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ میسر ہو، اور یہ کہ دین اسلام کی بنیاد مضبوط ہو، اور اس کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں کی پابندی، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یوں گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں باتیں ملا کر یہ ایک ہی چیز ہے، ایک بات، یعنی 5 ارکان اسلام میں سے یہ پہلا رکن ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ، دونوں کو ملا کر یہ پہلا رکن ہوا۔ تو یہ جو پہلا رکن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اسی کلمے کے ذریعے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جو کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے بھی اس چیز کو قبول کرے، اور یہ کہ زبان سے بھی وہ اس بات کا اقرار و اظہار کرے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف زبان سے تصدیق جو ہے وہ زبان سے اظہار کافی نہیں ہے، اور اسی طرح دل سے تصدیق کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں بھی تصدیق ہو، خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور یہ کہ زبان سے بھی اقرار کرے وہ اسی چیز کا، اور پھر مزید یہ کہ اس کا عمل بھی اسی چیز کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو یہ پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی اہمیت کو ہم نے یوں بھی سمجھا کہ غیر مسلم اسی کلمے کو پڑھتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ دین اسلام کی باقی تمام تر باتیں کہ فرائض کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، معاملات اور اخلاق اور عقائد وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزید اس کی اہمیت یوں بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی کی زبان پر آخری بات، یعنی اس دنیا فانی سے رخصتی کے موقع پر وہ جو انتہائی نازک ترین جو وقت ہوگا، انتہائی نازک ترین لمحات کہ دنیا سے رخصتی کا موقع آ چکا ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ 60 سال، 70 سال، 100 سال، یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم، کوئی بچپن میں گیا، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، جب بھی گیا ہو، تو اس زندگی کے اختتامی موقع پر کہ جب آخری اور الوداعی سانس چل رہی ہو، تو وہ جو موقع ہے
اسی پر دار و مدار ہے آگے کی دنیا کا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس انسان کے ساتھ۔ تو اس موقع پر، اختتامی موقع پر کہ جب خاتمہ ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے۔ انتقال کے معنی ہے منتقلی، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا، منتقلی۔ جیسے کہتے ہیں کہ شفٹنگ ہو رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی اٹھ کر چلا جا رہا ہو، منتقلی، انتقال۔ تو دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی جانب منتقلی ہو رہی ہے۔ تو اس نازک ترین موقع پر جس کسی کی زبان پر آخری کلمہ، آخری بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، یہی بات کہتے کہتے، یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور یہی کلمہ کہتے کہتے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بس آخری بات یہی کہی کہ لا الہ الا اللہ، پھر آنکھیں بند اور زبان خاموش، اور انسان دوسری دنیا کی جانب منتقل ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کرے کہ یہ نعمت حسن خاتمہ، خاتمہ بالایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ کی یہ عظیم ترین سعادت اور یہ نعمت اللہ کرے کہ ہم سبھی کو نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی کی زبان پر آخری بات یہی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی اہمیت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا فرمایا کہ جس کسی کی زبان پر آخری کلمہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ دونوں باتیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی مسلمان ہے، کہ کسی مسلمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان، کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مسلمان لا الہ الا اللہ پر اس کا جس طرح ایمان ہے، تو بعینہ اسی طرح جو اگلا حصہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس پر بھی اس کا پختہ ایمان ہے۔ لہذا صرف اسی پر اکتفا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہے، تو محمد الرسول اللہ پر تو پہلے سے ہی اس کا ایمان ہے۔ ہاں البتہ وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ غیر مسلم ہے، وہ اگر مسلمان بننا چاہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بیک وقت دونوں باتوں کا اقرار کرے، دل سے بھی زبان سے بھی، کہ پہلی بات لا الہ الا اللہ اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا رکن ہو گیا 5 ارکان اسلام میں سے۔ اور اس کے بعد دوسرا رکن فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد یہ کہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ وَحَجِّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر دین اسلام کی بنیاد ہے، تو ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔
تو اس سے یہی بات واضح ہوئی کہ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے بڑی اہمیت انہی 5 چیزوں میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس پہلے رکن کو باقی ارکان پر جو مقدم رکھا ہے کہ پہلے ان کا تذکرہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اقرار توحید و رسالت، اور اس کے بعد باقی 4 چیزوں کا بیان۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر صدق دل سے جب ایمان ہوگا تو اس کے بعد ہی باری آئے گی باقی چیزوں کی، کہ دل میں درست ایمان ہوگا، زبان سے اقرار و اظہار بھی ہوگا، کہ جب دل کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تب اس کے بعد ہی نوبت آیا کرتی ہے باقی باتوں کی، کہ دل نے قبول کر لیا کسی بات کو، کسی چیز کو۔ اب یہ کہ دوسرا مرحلہ بعد میں ہی آئے گا کہ دل نے جس بات کو مان لیا ہے تو اب انسان اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے اب اس کے مطابق عمل انجام دیا کرتا ہے۔ لہذا پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد نماز، روزہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ بقول اہل علم یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جو سب سے مقدم رکھا گیا، سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں اس طرف اشارہ اور یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ آگے جن اعمال کا تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں تو ان اعمال کی قبولیت کے لیے، اور اسی طرح مسلمان جب بھی کوئی بھی عمل انجام دے گا، کوئی بھی عبادت انجام دے گا، تو ہر عمل اور ہر عبادت کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں۔ تو پہلے شرائط کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ انسان ان شرائط کی فکر کرے، ان کی پابندی کرے، ان کے بارے میں علم حاصل کرے، اور اس کے بعد ان کے مطابق عمل انجام دے، تاکہ اس کا عمل ان شرائط کے مطابق ہو کہ جو عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ لہذا پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جن میں شرائط کا بیان ہے، کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ یہ شرائط مکمل ہوں گی تو اس کے بعد نوبت آئے گی عمل کی، کہ نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے وغیرہ۔ تو یہ 2 شرائط ہیں کسی بھی عمل، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آگے نماز، روزہ، جو کچھ بھی اعمال ذکر کیے گئے ہیں، تو انسان ہر عبادت خالص اللہ کے لیے انجام دے، کسی اور کی عبادت یا پرستش نہ کرے کسی بھی شکل میں، اور یہ کہ جب وہ خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت انجام دے تو مزید اس بات کا بھی خیال رکھے کہ نیت خالص رکھے، کہ ایسا عمل جو کہ خالص دین اسلام میں ہے، کہ نماز تو خالص اسلامی عبادت ہے، کسی اور مذہب میں تو نہیں ہے نماز، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھتے وقت بھی نیت اللہ کے لیے خالص رکھے۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص نیت، کہ جو ہمیں سمجھ میں آئی لا الہ الا اللہ کی بدولت، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام دیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اتباع سنت۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی محمد الرسول اللہ سے۔ تو پہلی شرط اخلاص نیت، لا الہ الا اللہ۔ دوسری شرط اتباع سنت محمد الرسول اللہ۔ تو یوں چونکہ ان 2 شرائط کی موجودگی ضروری اور لازمی ہے کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت، لہذا اعمال یعنی نماز، روزے وغیرہ سے پہلے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان ان شرائط کو پہلے سمجھ لے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام گفتگو باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔